اب چلیے دوسرے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ اللہ سبحانہ وتعالی بندوں سے بات چیت نہیں کرتا سوائے وحی کے ذریعے سے یا پھر براہ راست گفتگو۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں سے وحی کے ذریعے سے گفتگو کرتا ہے، اور یہ جو قرآن ہے جیسا کہ آپ نے سنا، اللہ سبحانہ وتعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تو کیسے اتارا تو کس ذریعے سے اتارا؟ کیا اسے لکھ کر دیا گیا تورات کی طرح؟ تو جواب نہیں۔ تو پھر کس ذریعے سے محمد رسول اللہ تک یہ اللہ کا کلام پہنچایا گیا؟ تو اس ذریعے کا نام ہے وحی۔ وحی کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کے اس کلام کو پہنچایا گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ وحی کیا ہے؟ وحی تو سنتے رہتے ہیں، اب چلیے اس کے معنی اور اس کی تفصیل جانتے ہیں۔ لفظ وحی کا معنی آتا ہے کوئی بھی چیز بڑی تیزی سے کسی کے کان میں بولنا۔ کسی کے کان میں اگر آپ نے تیزی سے کچھ بول دیا تو اسے عربی زبان میں وحی کہتے ہیں، کہ فلاں نے فلاں کو کچھ کہا کسی کو بتائے بغیر بڑی تیزی سے۔ یہ معنی وحی کا آتا ہے لفظی، ڈکشنری کے اعتبار سے۔ اب یہ جو وحی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی گئی، یہ کیسے پہنچائی جاتی تھی؟ اس کی بھی آپ تفصیل سن لیجئے۔ وحی کا معنی تو آپ نے جان لیا۔ اب یہ جو وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے دو طریقے تھے، ایک ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا تو پھر انڈائریکٹ کسی فرشتے کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدھے براہ راست ڈائریکٹ پہنچانا، ایک قسم۔ دوسری قسم انڈائریکٹ وے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچانا، یہ ہو گئی دوسری قسم۔ تو آپ کہیے ڈائریکٹ انڈائریکٹ، براہ راست نہیں، تو دونوں طریقے سے وہی بھیجی جاتی تھی۔ اب یہ جو ڈائریکٹ براہ راست جو ہے وہ کیسے ہوتی تھی؟ اس میں پہلے سچے خواب تھے۔ جو انبیاء علیہ السلام کو جو خواب پڑھتے ہیں یہ سچے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ ان کے خوابوں میں شیطان کھیلتا نہیں، شیطان دکھتا نہیں، انہیں جو بھی خواب میں بتایا جاتا وہ وحی ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں پڑھتے ہیں، ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے لڑکے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، اور سیدھے نکل آئے مکہ، اور اسماعیل سے کہا کہ میں نے تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اسماعیل بھی تیار ہو گئے، کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ اسے کر گزریے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام لے گئے اپنے ہاتھ میں چھری، لٹرلی انہیں ذبح کرنے کے لیے۔ تو جب قریب گئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے تمہارے خواب کو سچ کر دکھایا۔ تو ابراہیم نے خواب میں دیکھا تھا اور وہ کرنے لگے، اور اللہ نے اس بات کو اگری کیا کہ آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی خواب آیا کرتے تھے جو کہ سچے ہوتے تھے، اور بلکہ نبی بننے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہی سچے خواب بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسول بنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے بعد۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ بھگ 6 مہینے تک سچے خواب آتے تھے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ ایسے سچے خواب صبح ہوتے ہی وہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے۔ رات میں جو خواب میں دیکھا صبح ہوتے ہی وہ ساری چیزیں ان کے سامنے نظر آتی تھی۔ تو ایسے سچے خواب 6 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے رہے،
تو انبیاء علیہ السلام کا خواب ایک وحی ہے. انبیاء علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک وحی ہوتا ہے. عام طور پر انسان دیکھتے ہیں ان کے خواب دو قسم کے ہوتے ہیں, عام انسان بلکہ تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک فرشتے کی طرف سے, اللہ کی طرف سے, دوسرا شیطان کی طرف سے, تیسرا اس خواب کا کوئی معنی نہیں ہوتا, جو ان کے سب کانشیس دماغ میں داخل ہو گئی تھی باتیں, وہ رات میں خواب میں دیکھتے ہیں. ہم جیسے انسان یہ تین قسم کے خواب دیکھتے ہیں. ایک فرشتے کی طرف سے جس میں خوشخبری ہوتی ہے, جس میں انسان کو کوئی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے, نشاندہی کی جاتی ہے, الرٹ کیا جاتا ہے, کچھ پیغام دیا جاتا ہے. دوسرا شیطان کی طرف سے جس میں شیطان نقصان کی بات بتاتا ہے, جس میں ڈراتا ہے. اور تیسرا جو انسان دن میں لاشعوری کی حالت میں سب کانشیسلی کوئی چیز دیکھ لیا, کہاں گیا, کچھ کوئی سوچا, وہ خواب میں دیکھتا ہے. جیسے کہ روزدار خواب میں کھاتے ہوئے دیکھتا ہے, دیکھتا کہ نہیں دیکھتا ہے, کیونکہ اسے وہ چاہیے تھا, وہ دیکھتا ہے. تو یہ ہے, یہ عام انسانوں کی اس قسم کی خوابیں ہوتی ہیں. لیکن انبیاء علیہ السلام کی خوابیں پورے اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں اور پورے وحی ہوا کرتی ہیں, پورے وحی ہوا کرتی ہے. تو ایک طریقہ جو ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹ ان لوگوں کو خواب دکھاتا ہے, اس میں کوئی فرشتہ انوالو نہیں ہے, اللہ اور بندہ اللہ کی طرف سے سیدھے یہ خواب دل میں ڈال دیے جاتے ہیں. نمبر دو جو ڈائریکٹ ہے, جس کی مثال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے, اللہ سے براہ راست بات چیت کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین تحفے دیے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 وقت کی نماز فرض قرار دی گئی, پھر گھٹا کے اسے 10 بنایا گیا, پھر گھٹا کے اسے 5 بنایا گیا, ہے نا. یہ اللہ سے گفتگو کرنے کے بعد اس وقت تحفہ دیا گیا. نمبر دو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ دی گئی. نمبر تین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا گیا کہ تمہاری امت کو ایک بیک وقت برباد نہیں کیا جائے گا, تمہاری امت میں بیک وقت لوگوں کو برباد نہیں کیا جائے گا, اس سے پہلے والوں کے ساتھ کیا جاتا تھا, بلکہ تمہاری امت میں کوئی نہ کوئی زمین میں ہوگا جو تمہارے پیغام کو آگے لے جائے گا. تو یہ تین خوشخبریاں اللہ سے براہ راست ڈائریکٹ بات چیت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے تھی. تو یہ ہوگا ڈائریکٹ. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب. کوئی بندے سے اللہ بات چیت کرتا ہے تو ایک وحی کے ذریعے سے یا تو پھر پردے کے پیچھے سے. تو اللہ سے بات چیت ہوئی تو پردے کے پیچھے سے نور کا پردہ تھا, پیچھے سے اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی. یہاں پر بعض صوفیہ حضرات کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے تو پردہ ہٹا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر آئینہ دیکھا, آئینے میں اپنی صورت خود دیکھی. مطلب یہ کہ پردے کے پیچھے بھی وہ, پردے کے آگے بھی ہو. احد اور احمد میں صرف میم کا فرق ہے, ایسے ویسے کہہ کے بھول بھلائیے سناتے ہیں. حقیقت یہی ہے کہ وہاں پر نور کا پردہ تھا, کیسے تھا کیا تھا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے براہ راست بات چیت کی. اور یہ ہوا واقعہ معراج کے موقع پر, جب آسمان کا سیر کیا گیا, جنت اور جہنم کا سیر کروا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات چیت ہوئی. یہ ہو گیا بندے سے ڈائریکٹ اللہ بات کرتا ہے. اللہ نے ایسے یعقوب علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا, اور موسیٰ علیہ السلام سے, ابراہیم علیہ السلام سے باقاعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے براہ راست بات چیت کی ہے, اور انہیں آسمان کے سیر بھی کروا گیا. كذلك نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو آسمان زمین کی سلطنتیں دکھائیں, یعنی جہنم اور جنت کی سیر کروائے تاکہ ان کے دل میں یقین پیدا ہو جائے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معراج ہوا ویسے دوسرے انبیاء کے ساتھ ہوا, لیکن فرق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کافی لمبا, کافی تفصیل کے ساتھ ہوا. ابراہیم کے تعلق سے بھی آیا ہے, یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے بھی آیا ہے, جنہیں آسمان زمین کے سیر کروائے گئے. تو اس دوران اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست گفتگو کی. تو یہ ہو گیا ہے ڈائریکٹ, ایک خواب, دوسرا پردے کے پیچھے سے گفتگو کرنا. یہ دو طریقے ہو گئے. اللہ نے وحی دیا اپنے بندے کو ڈائریکٹ. اب آئیے انڈائریکٹ. انڈائریکٹ کیا ہے؟ بیچ میں کوئی فرشتہ ہوتا ہے, بیچ میں کوئی فرشتہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیغام پہنچاتا ہے. عام طور پر یہ جو فرشتہ ہوتا ہے یہ ہوتے ہیں جبرائیل علیہ السلام. نام کیا ہے ان کا؟ جبرائیل کہیے, جبرائیل کہیے,
ہے نا، روح القدس کہیے اور روح کہیے، یہ سب جبرائیل علیہ السلام کے نام ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، ان کا اہم کام یہ تھا کہ اللہ سے وحی لیں اور اپنے اللہ کے جو بندے جو ہیں رسول اور انبیاء، ان تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ تو وحی پہنچانا ابراہیم علیہ السلام کا کام تھا۔ ہاں کبھی عذاب بھی لاتے تھے، جیسے یہودیوں پر عام طور پر عذاب لایا کرتے تھے، لیکن ان کا پرائم کام تھا وحی پہنچانا۔ جبرائیل علیہ السلام وحی پہنچاتے تھے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ صرف جبرائیل پہنچائیں گے، کبھی کبھار دوسرے بھی فرشتے پیغام لے کر پہنچا کرتے تھے، جیسے ہم احادیث میں پڑھتے ہیں۔ اور کبھی کبھار یہ جو فرشتے ہیں یہ آتے تھے صرف نبی کو دکھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھتے تھے، اور کبھی ہوتا یہ تھا کہ کسی انسان کی شکل میں آتے تھے، اور کبھی ہوتا یہ تھا کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا دحیہ الکلبی، جن کی شکل میں عام طور پر جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا کہ یہ ہیں جبرائیل۔ جیسے کہ اس مشہور حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آئے، عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ مجلس میں بیٹھے تھے، یہ ایک صاحب داخل ہوئے، ان کے بال بڑے پراگندہ تھے، کپڑے پورے غبار آلود تھے، مجلس میں داخل ہوئے اور سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دونوں گھٹنوں کو جوڑ کے بیٹھ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، یا محمد، اے محمد بتاؤ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، پھر کہا کہ تم نے صحیح بتایا ہے، پھر کہا کہ بتاؤ اسلام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، پھر پوچھا احسان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، پھر بتایا کہ قیامت کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہنے والا سننے والے سے زیادہ جانتا ہے۔ تو اس طریقے سے جبرائیل نے سوال کیا، صحابہ نے کہا کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا، یہ خود سوال پوچھتے ہیں اور جواب دینے پر کہتے ہیں کہ تم نے درست فرمایا، تم نے صحیح فرمایا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے تعجب میں تھے، جب یہ سوال پوچھ کے جانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے لوگو تم کیا جانتے ہو یہ کون آئے تھے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ھذا جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ جبرائیل تھے جو آئے تھے، یہ آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ تو اس طریقے سے کسی ایک انسان کی شکل میں آ جایا کرتے تھے۔ دحیہ کلبی صحابی تھے جن کی شکل میں عام طور پر آیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی پہنچایا کرتا۔ اگر آپ کے پاس نوٹس ہیں تو پیج نمبر 72 اٹھا لیجیے گا، اس میں دیکھیے گا کہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس وحی کے 7 قسموں کو بیان کیا ہے۔ پہلا اس میں سچے خواب بیان ہوئے ہیں، اگر جس آپ کے پاس نوٹ نہیں تو غور سے سن لیجیے گا۔ وحی کے 7 قسمیں ہیں، اس میں پہلا قسم سچے خواب جس کا ذکر آپ نے سن لیا۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈال دی جاتی تھی، یہ بھی ایک طریقہ تھا جو ہے انڈائریکٹ کہیے، یہ ہے فرشتے کے ذریعے سے، فرشتے کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈال دی جاتی تھی۔ فرشتے کے ذریعے سے دل میں کیسے بات؟ جیسے کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان روح القدس قد نفث فی روعی ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جبرائیل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی بھی نفس جب تک اپنی مدت پوری نہیں کر لیتی دنیا سے رخصت نہیں ہوتی، اپنا رزق جو لکھا ہوا ہے اسے پورا نہیں کر لیتی، یا پھر جو عمر اسے دیا گیا ہے اسے پورا کر لیتی نہیں کر لیتی، تب تک اس دنیا چھوڑ کر نہیں جاتی۔ لن تموت حتی تستکمل رزقها، جو رزق پورا ہے جب تک کر نہیں لیتی وہ دنیا کو چھوڑ کر نہیں جاتی۔ تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کیا کہا ان روح القدس قد نفث فی روعی، روح القدس جو ہے یعنی جبرائیل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی۔ تو یہ بھی فرشتوں کے ذریعے سے وہی پہنچانے کا قسم تھا، جس میں آپ لسٹ میں دیکھتے ہیں نمبر 2 میں ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں لسٹ میں کوئی بھی انسان کی شکل میں ایک فرشتہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات چیت سے یہ پہچان لیتے تھے کہ یہ ہیں اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے۔ اور نمبر 4، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی وحی ہوتی، جیسے کہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ وحی کی قسم ایسی ہوتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شدت ہوتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوجھ برداشت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے پسینہ گرنے لگتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانتیں کٹ کٹ آتی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتیں، جیسے کوئی آدمی سردی میں جو ہے تھراتا ہے ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھراتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس موقع پر مجھے گھنٹی کی آواز سنائی دیتی، اور جیسے ہی وہ گھنٹی کی آواز شروع ہو جاتی میں سمجھ لیتا کہ اب مجھ پر وحی ہونے والی ہے، اس کے بعد باتیں سنائی جاتی میں اسے ایسے ہی لے لیتا، وہ باتیں میرے دل میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ جاتی۔ یہ قسم، اور وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيْهِ، یہ سب سے سخت قسم تھی وحی کا۔ ایک مرتبہ ایک یمن سے ایک صحابی آئے، آ کر عمر بن خطاب سے پوچھنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسی ہوتی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو عمر بن خطاب نے کہا کہ رکو، اگر ہو تو بتاؤں گا۔ وہ آئے، صحابی مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت چل رہی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اچانک وحی شروع ہو گئی۔ اب جب ایسی کیفیت ہوتی تو صحابہ پردہ پکڑ لیتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پردہ پکڑ لیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شدت ہونا شروع ہوئی، پسینہ گرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ہلتا تھا، اور باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حس کر لیتے تھے۔ تو جب ایسا ہوا تو عمر بن خطاب نے اس یمنی صحابی کو بلایا اور پردہ ہٹا کے بتایا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی وحی ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی بھیانک حالت میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شدت ہو رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانتیں کٹکٹا رہی ہیں، اور یہ جو کیفیت تھی یہ صحابہ جانتے تھے، اور جب یہ سلسلہ شروع ہو جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے تھے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی وحی نازل ہوا وہ بیان فرماتے تھے، ہے نا۔ ایسا صحابہ جانتے تھے، عام طور پر ہوتا تھا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بغل میں بیٹھے ہوئے تھے، میرے ران پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران تھی، یعنی اتنے قریب ہو کے بیٹھتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران تھی، اور اتنے میں وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا، اتنے میں وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ان قریب میرا ران ٹوٹ جاتا، اگر وحی کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا تو میرا ران ٹوٹ جاتا، تب مجھے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا کتنا بوجھ برداشت کرتے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عام طور پر فرشتے اس طریقے سے آیا کرتے تھے، یہ جو گھنٹی کی آواز سنتے تھے یہ اصل میں فرشتے کی آواز تھی۔ فرشتوں کی جو آواز، جیسے جانوروں کی آواز ہوتی ہے نا، ہوا کی آواز ہے، جھاڑ پیڑ پودوں کی آواز ہے، ویسے فرشتوں کی آواز اگر آپ سنیں گے تو آپ کو وہ گھنٹی کی آواز انسانوں کو سنائی دیتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو گھنٹی کی آواز سنا کرتے تھے وہ اصل میں فرشتے کی آواز تھی، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے تھے اور جان لیتے تھے کہ اب ہونے والا ہے نا، یہ کیفیت اب مجھ پر شروع ہونے والی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جابر بن عبداللہ نے کہا کہ میرا ران ٹوٹ جاتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اونٹ پر سوار ہوتے، کسی جانور پر سوار ہوتے، وحی کا سلسلہ شروع ہو جاتا تو اونٹ بیٹھ جاتا، برداشت نہیں کر سکتا تھا، اونٹ بیٹھ جاتا تھا۔ اور عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہوتا تھا، میں عائشہ کہتی ہیں کہ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے پسینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈوب جاتے تھے، جبکہ سردی کا ماحول ہوتا، جبکہ سردی کا ماحول ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے میں ڈوب جاتے، اس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجھ ڈالا جاتا تھا۔ یہ وحی کی ایک قسم تھی جو فرشتے کے ذریعے سے پہنچائی جاتی تھی، جو لسٹ میں آپ کے ساتھ سامنے نمبر 4 پر ہے۔ اسی طریقے سے کبھی کبھار فرشتے اپنے صحیح شکل میں آ جاتے ہیں، کبھی کبھار فرشتے اپنے اصلی شکل میں آ جاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ حقیقی چہرے میں دیکھا ہے۔ حالانکہ جبرائیل کئی مرتبہ آتے تھے، لیکن حقیقی مرتبہ 2 مرتبہ آپ نے دیکھا ہے۔ ایک جب وہ غار میں آئے تھے اور وحی کا جب سلسلہ شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل کو دیکھا تو حقیقی شکل میں دیکھا، اور جبرائیل علیہ السلام اتنے عظیم مخلوق ہیں کہ جب بھی آتے آسمان زمین کو ڈھانک لیتے تھے، ان کے 600 پر ہوتے تھے، کتنے؟ 600 پر۔ فرشتوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، فرشتوں میں بعض فرشتے ایسے ہوتے ہیں جن کے 2 پر، جن کے 3 پر، جن کے 4 پر، تو بعض ایسے فرشتے ہوتے ہیں جن کے بہت سارے پر ہوتے ہیں، اور اس بات دیکھیے جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہوتے ہیں، وہ کیسے ہوں گے اللہ بہتر جانتا، اور ان کی طاقت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، بہت ہی عظیم، اور انہیں اللہ نے نور سے بنایا ہوا ہے، فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا، ہم لوگوں کو مٹی سے، جنوں کو اللہ نے آگ سے، فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا ہوا ہے، تو ان کی طاقت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ غار ہرا میں دیکھا، اصلی شکل میں، غار میں بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ کئی مہینوں سے سلسلہ چلا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے الگ رہنا پسند کرتے تھے، عزلت پسند کرتے تھے، تو جبل نور آج بھی جو مکے میں ہے وہاں پر اوپر ایک غار تھا، اس غار کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتخاب کیا، اس غار کا انتخاب اس لیے کیا کہ اس غار سے کعبہ دکھتا تھا، آج کل عمارتیں آ گئی ہیں اس لیے نہیں دکھتا ہے، ورنہ بہت دنوں تک
اس غار میں رک کر آدمی دیکھیں گے تو انہیں کعبہ نظر آتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس غار کا انتخاب کیا اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں رہتے تھے. ساری دنیا سے کٹ چھٹ کے اس غار میں مائی عائشہ سے پوچھا گیا کہ غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کیا تھے, غار میں کیا کام تھا؟ تو مائی عائشہ کہتی ہے کان یتحنث, وہاں پر وہ عبادت کرتے تھے جسے وہ عبادت سمجھتے تھے, کیونکہ ابھی نبی نہیں بنے, عبادت کے طور و طریقے نہیں بتائے گئے, کون سی عبادت کیسی کرنی چاہیے اس کی تفصیل نہیں بتائی گئی. تو ہدایت کے طلبگار تھے تو اس غار میں بیٹھتے تھے, خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, غور کرتے تھے, دنیا کے حالات پر غور کرتے تھے. اور یہ جو لوگ برے ہو گئے ہیں, کعبے میں جو شرک چل رہا ہے, یہ ساری چیزوں کو لے کر بے قرار ہوتے اور دل برداشتہ ہو کے بیٹھ کے سوچتے تھے. یہی کام تھا. کئی دنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کام کرتے رہے. تو اس بار آئے, اپنے ساتھ کھانا لاتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے اور اسی غار میں بیٹھ کے غور و فکر کرتے تھے. تو جب ایک مرتبہ غور و فکر کرتے رہے, اچانک غار میں ایک صاحب نمودار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھیں باہر نکل آئیں, تھرانے لگے, اور وہ صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا, چلو پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, میں پڑھنا نہیں جانتا. پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دبوچا, لپیٹ لیا, دبوچ کے چھوڑا اور کہا اقرا, پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مانا بقاری. پھر دوسری مرتبہ پکڑا اور انہیں خوب دبوچا, پھر چھوڑا, پھر کہا پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں پڑھنا جانتا. پھر تیسری مرتبہ پکڑا, دبوچ کے چھوڑا اور پھر کہا پڑھو. تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کرتے ہیں. تو تین مرتبہ پیش آیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی ڈر گئے تھے. پہلی مرتبہ ایسی ایک مخلوق سے دو چار ہوئے تھے اور جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کی حقیقی شکل میں دیکھا ہے نا. تو یہاں سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے پڑھنے کو کہا ہے نا, سن کے پڑھنا چاہیے تھا. کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں, مجھے پڑھنا نہیں آتا؟ آدمی لکھنا دیکھ کر پڑھتا ہے تو ہو سکتا ہے بولے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. یہاں پر تو یہ کہا کہ پڑھو. اب آپ کسی بھی آدمی کو لائیے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا, اسے پکڑ کر آپ کہیے کہ پڑھو تو پڑھے گا نا. آپ میں جیسے بولتا ہوں بولو تو بولے گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا؟ اس کے دو تین اسباب ہیں. پہلا سبب یہ ہے کہ چونکہ قرآن تھا, اللہ کی طرف سے قرآن تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شروع میں آسانی نہیں ہوئی. اس لیے جبرائیل نے پکڑ کے دبوچا, انہیں تیار کیا, پکڑ کے انہیں وہ پریشر سے تیار کیا اور انہیں جو ہے بار بار جب تیار کیا گیا تو بعد میں وہ پڑھ پائے, ورنہ اسے پہلے پڑھ نہیں سکتے تھے. ایک دوسرا سبب یہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک صحیفہ دیا اور اس صحیفے میں سورہ علق لکھا ہوا تھا, تو کہا کہ پڑھو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے, دو میں سے ہو سکتا ہے, دونوں بھی اللہ بہتر جانتا ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. یہاں سے وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا. پہلے سورہ علق کی 5 آیتیں اللہ نے نازل کی, اس کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا. 6 مہینے تک رکا ہوا تھا. یہ 6 مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بڑے سخت ترین تھے, کیونکہ کچھ ہوا غار میں, واپس اپنے اہلیہ کے پاس گئے اور ان کے اہلیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت میں دیکھ کے انہیں کمبلی میں ڈھانگ دیا, بخار سے پورا جسم تپ رہا تھا. اور اس کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی جن کا نام تھا ورقہ بن نوفل, ان کے پاس لے گئی. جا کر کہنے لگی کہ دیکھو یہ کچھ کہہ رہے ہیں, کوئی آیا ہے, کوئی کچھ سنایا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا, میں تمہارے پاس لائی ہوں, سن کر بتا دیں. تو ورقہ بن نوفل نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں سنی, تو ورقہ بن نوفل وہ آدمی تھے جو جاہلیت میں وہ عیسائی بن گئے تھے, ہیبریو زبان جانتے تھے, اس میں وہ عربی میں وہ تورات کا ترجمہ کرتے تھے. تو انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی تو انہوں نے کہا کہ ہو نہ ہو تمہارے پاس وہی ناسوت آیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا. ناسوت کہتے ہیں ایک سیکرٹ چیز کو, جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیغام لے کر آتا تھا, وہی تمہارے پاس آیا ہے. اور اگر میں غلط نہ ہوں تو ان قریب تم نبی بنانے والے ہو, اور جب تم نبی بنو گے تو تمہیں تمہارے بستی والے نکال دیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے کہا کہ کیا مجھے میرے لوگ بستی سے نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں, تمہارے لوگ تمہیں بستی سے نکال دیں گے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا. اس کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا. یہ جو 6 مہینے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخت تھے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر پہنچ گئے تاکہ وہاں سے چھلانگ لگا کے یہ جو ٹینشن ہے اسے ریلیز ہو جائے. کوشش بھی کی, انہیں بار بار روک دیا گیا, جبرائیل نے انہیں بچا لیا. تو اس 6 مہینے کے بعد پھر جبرائیل نمودار ہوئے جو آسمان زمین کے درمیان کھڑے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں وادی سے تیزی سے چل رہا تھا, آسمان اٹھایا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں, وہی جو غار میں آئے تھے وہ صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر. دوسری آیت نازل سورہ مدثر کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور وہاں سے پھر جبرائیل سے ملاقاتیں شروع ہو گئی, وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو جبرائیل علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ غار میں دیکھا اور ایک مرتبہ پہاڑ اور اس کے دیکھا. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا جب معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جبرائیل گئے تھے تو سدرۃ المنتہا ایک باؤنڈری ہے, ایک بہت بڑی باؤنڈری ہے جہاں پر بہت خوبصورت پیڑ لگا ہوا ہے, بہت ہی خوبصورت منظر ہے. اور جبرائیل وہاں پر رک گئے, رک کر کہا کہ محمد آپ آگے بڑھیے, اس سے آگے بڑھنا ہمارے لیے ممکن نہیں, اجازت نہیں ہے, اگر میں بڑھوں گا تو جلا دیا جاؤں گا, یہاں سے آگے بڑھنا صرف آپ کے لیے ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ باؤنڈری پار کر گئے اور اللہ سے ہم کلام ہوئے. تو جبرائیل کو اس وقت اس سدرۃ المنتہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کی حقیقی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ فِي الْأُفُقِ الْأَعْلَى, جیسے قرآن کہا کہ انہوں نے جبرائیل کو اس مقام پر دیکھا. تو جبرائیل کو حقیقی شکل میں دیکھنا یہ خود بہت بڑا مرتبہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ نصیب ہوا. تو جبرائیل علیہ السلام اپنے حقیقی چہرے میں آتے, اور اس کے علاوہ فرشتے آیا کرتے تھے, اپنے اپنے شکل میں آتے تھے. کبھی پہاڑ کے فرشتے آ گئے ہے نا, اور اس کے بعد کبھی مختلف موقع پر فرشتے اتارے گئے. کبھی کبھار بعض ایسے فرشتے آتے بعض آیتوں کو لے کر آتے, جیسے سورہ فاتحہ کے لیے ایک فرشتہ خاص آسمان سے اتارا گیا, وہ صرف سورہ فاتحہ لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گیا. ایسے بھی جو اپنے حقیقی شکل میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو اپنے حقیقی شکل میں بھی دیکھا کرتے تھے اور وہ آ کے وہی سنایا کرتے تھے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ یہ جو فرشتے جو پیغام دے رہے ہیں یہ قرآن کا حصہ ہے کہ حدیث کا حصہ ہے, کیونکہ حدیث بھی وہی ہے, جیسے قرآن وہی ہے ویسے حدیث بھی وہی ہے, وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے بھیجا گیا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ قرآن کا حصہ ہے اور یہ احادیث ہیں. دیکھیں جبرائیل آئے, ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے, احسان کیا ہے, انہوں نے پوچھا, جبرائیل نے بتایا نا, لیکن وہ قرآن میں نہیں ہے. بہت ساری باتیں جبرائیل نے بتایا قرآن میں نہیں ہے. وہ کیسے بھئی یہ قرآن میں, یہ قرآن, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا کہ یہ قرآن ہے اور یہ قرآن نہیں ہے. چونکہ شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جاتا تھا کہ بھائی یہ قرآن ہے, یہ قرآن نہیں ہے. بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہچان لیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ ملکہ پیدا ہو گیا کہ یہ قرآن نہیں ہے, یہ پہچان لیتے. لیکن شروع میں انہیں دقت ہوتی تھی, اس لیے اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہہ دیا میرے زبان سے جو قرآن نکلتا ہے وہی لکھو, قرآن کے علاوہ کوئی دوسری چیز مت لکھو. شروع کا حکم تھا لا تکتبوا عنی غیر القرآن, میرے زبان سے قرآن کے علاوہ کوئی چیز نکلے اسے مت لکھو بھائی صاحب, اسے مت لکھو, وہ میری بات ہے, قرآن ہے اسی کو لکھنا چاہیے. لیکن بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اکتبوا عنی, مجھ سے جو بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے اسے لکھو, کیونکہ صحابہ کو پتہ چل گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا گیا قرآن کا نیچر کیسا ہے, اس کے الفاظ کیا ہیں, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. پیغام آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں پہنچا دیے. حدیث اور قرآن میں فرق کیا ہے؟ قرآن کے الفاظ اللہ کی طرف سے ہے, اس کے معنی اللہ کی طرف سے ہیں, اسے پڑھنے کا ایک خاص ڈھنگ ہے اور یہ چیلنج ہے کہ نہیں, یہ قرآن ہے. احادیث کیا ہے؟ معنی اللہ کی طرف سے ہے, الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو سکتے ہیں, الفاظ نبی معنی ڈال دیے گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ سے اس معنی کو پہنچایا. کوئی بھی معنی انسان کے دماغ میں آتا ہے اس معنی کو انسان اپنے لفظ میں پہنچاتا ہے. مثال طور پر آپ مارکیٹ میں گئے, آپ نے ٹماٹر دیکھا, پیاز دیکھا, فلان چیز دیکھی, گھر واپس آئے, گھر والوں نے پوچھا کہ مارکیٹ میں آپ نے کیا دیکھا, تو معنی آپ کے دماغ میں ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ اپنے الفاظ استعمال کر کے جو بھی آپ نے دیکھا, جو بھی آپ نے خریدا وہ بتائیں گے. تو معنی انسان کے دماغ میں آتے ہیں اور وہ اپنے الفاظ استعمال کر کے پہنچاتا ہے کہ نہیں.
वैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहादीस में करते क्या थे, माने अल्लाह की तरफ से थे, वो भी वही की किस्म थी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अल्फाज में सुनाते तो उन्हें अहादीस कह दिया गया। अगर अल्फाज भी अल्लाह ही की तरफ से होते तो वो चीज़ बन जाती कुरान, वो चीज़ बन जाती कुरान। अच्छा, एक हदीस की किस्म है जिसे हदीस कुदसी कहते हैं, हदीस की एक किस्म है हदीस कुदसी कहते हैं। ये क्या है भाई साहब? हदीस कुदसी और हदीस में फ़र्क ये है, हदीस के माने अल्लाह की तरफ से हैं, अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हो सकते हैं, सहाबा के भी हो सकते हैं, ताबे की भी हो सकते हैं, लेकिन कुदसी क्या है, अल्फाज भी अल्लाह की तरफ से हैं, माने भी अल्लाह की तरफ से हैं। जब हम ये कहेंगे तो फिर कुरान और हदीस कुदसी में क्या फ़र्क है? कुरान और हदीस कुदसी में फ़र्क ये है कि कुरान जो है ये चैलेंज है और उसका अपना एक तर्ज और तरीक़ा होता है। हदीस कुदसी में वो हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी रिवायत कर रहे हैं। अब अहादीस कुदसिया उठाकर आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से रिवायत कर रहे हैं, फीमा यरवी अन रब्बिह, जैसे अबू ज़र की मशहूर हदीस कुदसी है जिसमें अल्लाह ने कहा कि ला तज़ालमू इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी फला तज़ालमू, मैंने जुल्म अपने ऊपर हराम करार दिया गया, तुम आपस में जुल्म मत कर लो। ये जो लंबी हदीस है अबू ज़र ग़िफ़ारी की, जो हदीस कुदसी है, जिसके शुरू में आप देखेंगे कि ये कहा गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से रिवायत कर रहे हैं, अल्लाह से रिवायत कर रहे हैं। तो हदीस कुदसी क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से रिवायत कर रहे होते हैं और वो कुरान का हिस्सा नहीं होता। हदीस कुदसी चैलेंज नहीं है, कुरान चैलेंज है। हदीस कुदसी में ज़ईफ़ भी हो सकता है, हसन भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन कुरान में ऐसा होता नहीं। तो आपके पास कुरान है, आपके पास हदीस कुदसी है, आपके पास सिर्फ हदीस है। फ़र्क यही है कि कुरान के माने अल्फाज और ये चैलेंज, इसका अपना एक तरीक़ा, अपना एक सिस्टम होता है। ये हो गया कुरान जिसे आप वज़ू से छूते हैं मुसहफ़ को। हदीस कुदसी अल्फाज अल्लाह की तरफ से, माने अल्लाह की तरफ से, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से रिवायत कर रहे होते हैं और ये कुरान का हिस्सा नहीं होता, ये चैलेंज नहीं होता। इसमें सही, ज़ईफ़, हसन सब किस्म होते हैं। और हदीस जो है ये अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हैं, माने अल्लाह की तरफ से हो सकते हैं। ये अल्फाज कभी सहाबी की हो सकते हैं, ताबईन की हो सकते हैं, क्योंकि अहादीस मानों से रिवायत करने की इजाज़त है। तो इन तीन चीज़ों के फ़र्क आप समझ लीजिए ताकि बात आपके सामने अच्छी तरीके से आ जाए। तो अज़ीज़ साथियों, मैं बता रहा था कि फ़रिश्ते अपने असल शक्ल में पहुँच के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते थे। ये लिस्ट में इसका नंबर जो है नंबर 5 है। उसी तरीके से नंबर 6 देखिए, इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बराह रास्त गुफ्तगू करना, जैसे आपने देखा इनडायरेक्ट अल्लाह से जो गुफ्तगू होती है, जो मेराज में पेश आया, वो नंबर 6 में। और नंबर 7 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला बातचीत करता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला, देखिए डायरेक्ट बातचीत होना वो एक किस्म है, डायरेक्ट मुलाकात हो के वही होना दो किस्म है। अल्लाह से पर्दे के पीछे से नबी की मुलाकात होती है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उस वक्त वही कर रहा होता है जो नबी के दिल में आ जाती है बात। ये है डायरेक्ट वही लेना। एक है अल्लाह सुब्हानहु व तआला नबी से बातचीत करता है। बात समझ में नहीं आई? दोनों अलग अलग किस्में हैं, ये दोनों वही में शामिल है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला नबी या फिर रसूल से बातचीत करता है, जैसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत हुई। पहले 50 वक्त की नमाज फ़र्ज़ हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, मूसा ने कहा कि भाई साहब मेरी उम्मत 2 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाई, तुम्हारी 50 पड़ेगी, गए कम करिए। गए, उन्होंने 10 किया, फिर अल्लाह के पास गए, जाके कहा अल्लाह कम करो, अल्लाह ने फिर कम किया, फिर गए, फिर 5 बनाए गए। मूसा ने कहा कि नहीं 5 भी नहीं पढ़ सकते तुम लोग, मैंने बनी इसराइल को देख लिया है, ये लोग 5 भी नहीं पढ़ेंगे, बड़े डेंजर लोग हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, मैं इससे कम मांगने में मुझे शर्म आती है। तो बात 5 में रुक गई। बात आपको 50 का सवाब मिलेगा, लेकिन पढ़ेंगे तो आप 5। तो वहाँ पर अल्लाह से गुफ्तगू हुई, ये बातचीत थी, ये पूरी बातचीत थी। तो अल्लाह से बराह रास्त मुलाकात होते वक्त वही भी होती है जो कि अलग किस्म है, बातचीत होती है ये भी अलग किस्म है। तो इस तरीके से 7 किस्म से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अनबिया अलैहिस्सलाम से बातचीत की और हमारे रसूल से बातचीत की, जिसमें कुरान भी दाखिल है, जिसमें कुरान भी दाखिल है। ये होगी बातें हमारी वही को लेकर। इस मौजू से अगर कोई शक है, कोई पूछना चाहते तो पूछिएगा इंशाल्लाह। हमने वही क्या चीज़ है देखा,
پھر ہم نے بتایا کہ وحی کی قسم دو ہے، ایک ڈائریکٹ ایک انڈائریکٹ۔ ڈائریکٹ میں ہم نے دو قسم بتائی کہ خواب ہوتے ہیں سچے، اور اس کے بعد اللہ سے براہ راست بات چیت ہوتی ہے، براہ راست وحی ملتی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج میں ہوا۔ دوسری قسم ہم نے دیکھا انڈائریکٹ، جس میں فرشتہ انوالو ہوتا ہے۔ جب فرشتہ انوالو ہوتا ہے اس کے بھی کئی ویرائٹیز بن جاتے ہیں۔ فرشتہ کبھی کبھار نبی کے دل میں بات ڈالتا ہے، فرشتہ کبھی کبھار وہ گھنٹی کی آواز کے ساتھ آتا ہے، کبھی کبھار فرشتہ کسی انسان کے شکل میں آتا ہے، کبھی کبھار فرشتہ اپنے حقیقی شکل میں آتا ہے۔ یہ سارے انڈائریکٹ کے ویرائٹیز ہو گئے، سارے آپ جوڑیں گے تو یہ بن گئے وحی کے 7 ویرائٹیز، وحی کے 7 ویرائٹیز، جس کی جو ہے لسٹ آپ کے سامنے ہے انشاءاللہ۔ تو بات ہماری وحی کو لے کر ختم ہو گئی۔ ہم نے قرآن کیا ہے دیکھ لیا، اس کے بعد وحی کیا چیزیں ہم نے دیکھ لیا، کیونکہ قرآن وحی کے ذریعے سے اللہ نے پہنچایا تھا، تو وحی کی بھی ہم نے تفصیل دیکھ لی۔ جی پوچھے سوال۔ پہلے مجلس میں آپ نے تابوت کا ذکر کیا، بنی اسرائیل میں تابوت ہے کیا؟ اب کہاں چلا گیا؟ اچھا سوال کیا، کہاں سے آیا؟ دیکھیے میں نے پہلی مجلس میں تابوت کا ذکر کیا، اس میں نے بتایا کہ اس میں تختیاں تھیں، لوہے، اس میں جسے لوحات کہتے ہیں، تورات کی تختیاں تھیں، اور بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی استعمال کردہ کپڑے ان کا عصا، ہارون علیہ السلام کے استعمال کردہ کپڑے ان کا عصا، کیونکہ بہت سارے معجزات ہوئے نا، وہ معجزات کے سیمپلز اس میں تھے۔ یہ پورا جو ہے بکسا بنا کے بنی اسرائیل اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام ہی نے بنایا، اس بکسے کو موسیٰ علیہ السلام ہی نے بنایا، اور یہ بکسے میں ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ایک محراب ہوتا تھا، اور بنی اسرائیل جہاں کہیں بھی جاتے اسے لے جاتے، محراب رکھ کے اسی کو قبلہ بنا کے نماز پڑھتے تھے۔ جب یہ لوگ سینا کے اس ڈیزرٹ میں گم گئے تھے، ہے نا، ابھی سمندر پار کر آئے، شرک کر دیا، اللہ نے کیا کہا؟ 40 سال تم پر حرام ہے، تم لوگ جا نہیں سکتے بیت المقدس، بھٹکو اب۔ تو 40 سال بھٹکتے رہے، اسی بھٹکنے میں موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ تھے، اسی دوران موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، اسی دوران ہارون کا بھی انتقال ہو گیا، دونوں کا انتقال اسی سینا کے اس ڈیزرٹ میں ہو گیا تھا۔ 40 سال بھٹکتے رہے، اسی زمانے میں وہ من و سلوہ اترا، اسی زمانے میں سب کچھ اترا۔ تو وہ جب بھی بھٹکتے تھے ان کے ساتھ یہ محراب تھا اور یہ تابوت تھا، اسے لے کے گھومتے تھے۔ اچھا اس کے بعد یوشع بن نون آئے، جنہوں نے انہیں بیت المقدس پہنچا دیا، بڑی لڑائی ہوئی، اس کے بعد بیت المقدس چلے گئے، ان کے ساتھ یہ تھا۔ اس کے بعد ہوتا یہ تھا کہ لڑائی میں اس تابوت کو ایک گما دیتے تھے، کبھی کبھار اس کی چوری چلی جاتی تھی، کوئی بادشاہ اسے لے جاتا تھا، اس طریقے سے گمتا رہا، ملتا رہا، گمتا رہا، ملتا رہا، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے گم ہو گیا۔ اس کے بعد یہ بہت پہلے ہمیشہ کے لیے، یہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہمیشہ کے لیے یہ گم گیا۔ اور جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ اللہ نے طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا، بنی اسرائیل آئے، ایک نبی تھے جن کا نام تھا سامویل، ان کے پاس آ کے کہنے لگے کہ آپ دعا کریے کہ ہم ایک بادشاہ چاہیے، ہم لڑنا چاہتے ہیں، آپ تو بزرگ نبی ہیں، ہمیں بادشاہ چاہیے جو ہمیں تیار کرے، ہم تلوار لے کے لڑنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے دعا کی، اللہ نے طالوت کو جو بادشاہ بنا دیا۔ طالوت کو دیکھ کر کہنے لگے تو غریب آدمی ہے، یہ کیسے بادشاہ بن جائے گا؟ نہیں ہمیں کوئی دوسرا بادشاہ دو۔ اللہ نے کہا کہ یہی طالوت ہے، یہی تمہارا بادشاہ ہے، اب یہ بادشاہ بننے کی دلیل یہ ہے کہ اس کے زمانے میں تمہیں گما ہوا تابوت مل جائے گا، گما ہوا تابوت مل جائے گا۔ تو طالوت بادشاہ بنے، تو ایک دن دیکھا کہ یہ گائے کے اوپر تابوت رکھ کے کسی نے چھوڑ دیا، وہ تابوت مل گیا، تو اس کے بعد بنی اسرائیل نے بادشاہ مانا، ہے نا، انہی کے داماد داؤد علیہ السلام تھے۔ تو بہرحال اس طریقے سے تابوت ملتا تھا، گمتا تھا، اور آخر کار ایک گم ہی گیا، ان لوگوں سے انہوں نے ضائع ہی کر دیا۔ اس میں پورا تورات بھی چلا گیا، سب کچھ چلا گیا۔ یہ باتیں ہو گئی ہماری تورات تابوت کو لے کر۔ تو وحی کی گفتگو ہماری ختم ہوئی۔ اب چلیے پہلا کون سا حصہ نازل ہوا، آخری کون سی آیت نازل ہوئی، اس تعلق سے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت جو نازل ہوئی، جیسا کہ آپ نے سنا، سورہ علق، اس کی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ سورہ علق کی شروع کی 5 آیتیں نازل ہوئی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھو اللہ کے نام سے جو انتہائی بزرگ ہے، پڑھو اللہ اکبر۔ ہماری پڑھی کا پہلا لفظ کیا ہے؟ وہ بھی 2 مرتبہ، پڑھو پڑھو، اقرا اقرا، پڑھو پڑھو۔ تو ہماری امت کیا ہے؟ امت اقرا ہے، پڑھنے والی امت ہے۔
ہماری امت مسلمہ نے جتنا پڑھا اور جتنا قلم استعمال ہوا، جتنی کتابیں لکھی، اس سے پہلے والی کسی کے پاس تھا ہی نہیں، نہ ان کے علاوہ کسی اور کے پاس ہے۔ ہماری امت پڑھنے لکھنے والی امت ہے۔ ہمارے قرآن کا نام بھی کیا ہے؟ قرآن، پڑھنا ہے۔ تو پڑھنا لکھنا، علم سے ہم لوگوں کو اللہ نے جوڑ دیا، علم سے ہمیں اللہ نے تعلقات بتا دیے، کیونکہ علم آدمی کے پاس ہو وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، شیطان انہیں بہکا نہیں سکتا آسانی سے۔ تو اس لیے اس آیت سے نصیحت ہمارے لیے ہے کہ ہم بھی یہ پڑھنے لکھنے والے، دین سیکھنے والے، دین سمجھنے والوں میں سے شامل ہو جائیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کو دین کا فہم، دین کا علم عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ تو پہلی جو آیتیں نازل ہوئی یہ 5 آیتیں سورہ علق کی، اس کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا۔ اس کے بعد جو نازل ہوئی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ سورہ مدثر کی یہ آیتیں نازل ہوئی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اے کملی والے اٹھو اٹھو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے لیے نماز پڑھو، شرک کو چھوڑو، سب کچھ اللہ کے بن کر رہو۔ تو سورہ مدثر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا۔ جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ قرآن کی پہلی آیت کون سی نازل ہوئی؟ تو انہوں نے کہا یا ایھا المدثر۔ یہ کیسے بھائی؟ علق تو پہلے نازل ہوئی، انہوں نے کیوں یا ایھا المدثر کہا؟ تو صحابہ کے پاس یہ طریقہ تھا کہ وہ کسی چیز کو لے کر کہتے کہ یہ پہلی آیت نازل ہوئی، یہ اس میں آخری نازل ہوئی، اول ما نزل آخر ما نزل سے اہل علم سے یاد کرتے ہیں۔ صحابہ کے پاس یہ نہیں کہ بھائی پہلی آیت کون سی نازل ہوئی، آخری زمانے کے حساب سے نہیں، ان کے پاس سبجیکٹ کے حساب سے تھا۔ اس سبجیکٹ میں یہ پہلی آیت نازل ہوئی، اس سبجیکٹ میں یہ آخری آیت نازل ہوئی۔ اس طریقے سے وہ سبجیکٹ وائز پہلی آیت آخری آیت کو پڑھا کرتے تھے۔ وہ کس لیے؟ اس میں بہت ہی اہم علم ہے، کیونکہ قرآن 23 سال میں اترا، اور کیسے اترا؟ وقتاً فوقتاً اترا، ضرورت کے تحت اترا۔ کوئی واقعہ پیش آیا اس کے جواب میں قرآن اترا، کوئی سوال پوچھا گیا اس کے جواب میں قرآن اترا، کوئی مسئلہ جاننا تھا اس کے جواب میں قرآن اترا۔ تو قرآن کیا ہے؟ ایک ہی ساتھ نہیں اترا، لوگوں کی ضرورت کے تحت اللہ نے قرآن کو اتارا۔ کبھی کبھار شروع میں ایک حکم ہوتا، بعد میں قرآن نازل کر کے اس حکم کو بدل دیتا۔ اسے ناسخ منسوخ کہتے ہیں، انشاءاللہ ہم آگے پڑھنے والے ہیں۔ تو یہ ناسخ منسوخ جاننے کے لیے پہلی کون سی آیت نازل ہوئی، بعد میں کون سی آیت نازل ہوئی، جاننا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اے لوگو نماز کے قریب مت جاؤ جب تم شراب میں ہو۔ ارے تمہیں شراب پینا جائز ہے؟ صرف نماز کی حالت میں شراب نہیں پینا ہے؟ کیا مطلب؟ آیت تو وہی معلوم ہو رہا، آیت سے تو وہی بات معلوم ہو رہی ہے کہ بھائی شراب کی حالت میں مت جاؤ، تو پھر شراب کی حالت میں جانا جائز ہے کیا؟ ایک آیت میں اللہ نے کہا انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان، بلا شبہ شراب، جوا، اس کے بعد شرک، اور اس کے بعد تیر، یہ سب گندی چیزیں ہیں، شیطان کا عمل ہے، اسے بچتے رہو۔ ایک جگہ اللہ نے اسے روکا، ایک جگہ نماز کی حالت میں نہیں پینے کی طرف کہا، تو دونوں آیتیں قرآن میں ہیں، کس پر عمل کریں؟ ہاں یہاں پر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی آیت پہلے نازل ہوئی، کون سی آیت بعد میں نازل ہوئی۔ ایک بہت ہی اہم علم ہے، کوئی بھی آیت پڑھ کے کوئی بھی معنی لے سکتے ہیں، اس وقت یہ چیک کرنا پڑے گا کہ یہ آیت کے بعد کوئی دوسری آیت نازل ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے، کون سی پہلی بار ہوئی، کون سی بعد میں ہوئی۔ پہلی آیت نازل ہوئی، بعد میں کوئی نازل آیت ہو کے اس حکم کو بدل دیا، یہ آگے پیچھے کا معاملہ جو ہے نا، اس لیے پہلی کون سی آیت نازل ہوئی، بعد میں کون سی آیت نازل ہوئی، جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ احکامات بدل دیے جائیں گے، مشکل دقت پیش آ جائے گی۔ تو اس لیے صحابہ کے پاس علم تھا، وہ جب بھی آپس میں گفتگو کرتے، اپنے لوگوں کو سکھاتے، تو کہتے کہ اس موضوع میں، طلاق کے موضوع میں پہلی آیت نازل ہوئی، اور طلاق کے موضوع میں آخری آیت نازل ہوئی، حج کے موضوع میں پہلی آیت نازل ہوئی، آخری آیت نازل ہوئی۔ تو جابر بن عبداللہ سے جب پوچھا گیا کہ پہلی وحی کب نازل ہوئی، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یا ایھا المدثر کہا۔ انہوں نے کیوں کہا یہ؟ وہ اصل میں جواب یہ دے رہے تھے کہ وہی رکنے کے بعد پہلی آیت کون سی نازل ہوئی،
وہی رکنے کے بعد، کیونکہ یہ جو 6 مہینے وہی رک گئی تھی نا، اقرا کی آیت نازل کیا رک گئی وہی، اس کے بعد 6 مہینے کے بعد سلسلہ شروع ہوا تو کس سے شروع ہوا؟ یا ایھا المدثر، اس کے بعد رکی نہیں ہوئی، اس کے بعد جاری رہی 23 سال تک. تو وہ جواب کس کا دے رہے؟ رکنے کے بعد وہی کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ یا ایھا المدثر سے شروع ہوا، رکنے کے بعد. تو اس طریقے سے ہم روایتیں پڑھیں گے، احادیث میں پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ کوئی صحابی کہیں گے کہ بھائی یہ آیت پہلی نازل ہوئی. اب دیکھیے ایک عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے دین مکمل کر دیا، ہم تمہارے دین سے راضی ہو گئے. عبداللہ بن مسعود سے بعض صحابہ سے مروی ہے. حالانکہ دیکھتے ہیں کہ نہیں، سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی زمانے کے اعتبار سے پہلی آیت اقرا، آخری آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، سورہ بقرہ میں ہے. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ سورہ بقرہ میں آیت الدین، ایک 2 صفحے کی آیت ہے. اس آیت سے پہلے یہ آیت موجود ہے، اسے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ کہتے ہیں. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ آیت جو ہے سب سے آخری نازل ہوئی زمانے کے اعتبار سے. جب ہم کہتے ہیں پہلی آیتیں، آخری آیتیں، کس اعتبار سے کہتے ہیں؟ زمانے کے اعتبار سے. یہ پہلا زمانے میں سب سے پہلا یہ سب سے آخری ہے. یہ ہمارا کلاسیفیکیشن، صحابہ کے پاس ایسا نہیں تھا، وہ موضوع کے اعتبار سے چلتے تھے. نماز کے موضوع میں پہلی آیت کون سی، نماز کے موضوع میں آخری آیت کون سی، طلاق کے مسئلے میں پہلی آیت کون سی، آخری آیت کون سی، کیونکہ قرآن میں موضوعات ہیں. اچھا قرآن میں سبجیکٹ کیا ہے یہ بھی آپ جان لیجئے. قرآن کے اندر سبجیکٹ کیا ہے؟ قرآن کا اصل سبجیکٹ انسان ہے، انسان کی ہدایت، اس کے لیے قرآن ہے نا. اب قرآن کے اندر جو کنٹنٹ ہے، وہ 3 قسم کا ہے. ایک ہے جس میں آپ دیکھیں گے عقیدے کی باتیں ہیں، آخرت کی باتیں، مرنے کے بعد حالات کیسے ہوں گے، موت کی باتیں، ایمان کی باتیں، اللہ کا ایک ہونا، رسولوں کا آنا، اور یہودیوں نے اس کے ساتھ کیا غلطیاں کی، عیسائیوں نے اس کے ساتھ کیا غلطیاں کی، مشرکین مکہ نے کیا سوالات پوچھے، ان کے جوابات. ایک حصہ قرآن کا اس میں ہے. ایک حصہ قرآن کا پورا احکامات ہیں، نماز کے احکامات، وضو کے احکامات، روزے کے احکامات، طلاق کے احکامات، حج کے احکامات، ہے نا. یہ احکامات ایک حصہ ہے قرآن کا. اور تیسرا حصہ ہے تاریخ، قصے کہانیاں، اچھے لوگوں کے قصے، برے لوگوں کے قصے. قرآن کے اندر یہی کانٹینٹ ہے. ایک ہے عقیدے کی باتیں، توحید کی باتیں، ایک ہے احکامات، اور ایک ہے تاریخ. کیا کیا ہے؟ دہرائیے. عقیدے کی باتیں، احکامات، اور اس کے بعد تاریخ. یہ ایک حصہ 1/3 قرآن کا تاریخ ہے، 1/3 قرآن کا احکامات ہے، 1/3 قرآن کا عقیدے کی باتیں ہیں، عقیدے کی باتیں. تو قرآن کا یہی کانٹیکٹ ہے، ٹھیک ہے نا. تو پہلا نازل ہونا، آخر نازل ہونا. پہلی آیت جو نازل ہوئی سورہ علق کی، آخری جو آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ کی واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند دن زندہ رہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وفات پا گئے. تو یہ ہے پہلی آیت جو نازل ہوئی، آخری جو نازل ہوئی. یہ بہت ہی اہم علم ہے. میں نے آپ کے سامنے جھلکیاں پیش کی ہیں، ورنہ اس کے اندر بہت ساری ڈیٹیلز ہیں جس کے آپ جو ہے بعد میں کبھی فرصت میں کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں. آپ کی سمجھ کے اعتبار سے باتیں لائی جا رہی ہیں، زیادہ دقت والی، زیادہ علمی باتیں آپ کے سامنے نہیں لائی جا رہی، لیکن باتیں سمجھنے کی ہی آپ کے سامنے لائی جا رہی ہیں. اچھا یہ ہو گیا. جب آپ نے پہلی کیا نازل ہوئی، بعد میں کیا نازل ہوئی آپ نے سن لیا، تو اس سے جڑی ہوئی ایک کلاسیفیکیشن، اس کی ایک تقسیم یہ بھی ہے کہ مکی صورتیں، مکی آیتیں، مدنی صورتیں، مدنی آیتیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن میں کتنے سورے ہیں؟ 114 سورے ہیں. اس میں 28 کون سے سورے ہیں؟ مدنی صورتیں ہیں، اور 86 یہ ہے مکی صورتیں. مکی مدنی صورتیں ہوں، آیتیں ہوں، یہ بھی ایک کلاسیفیکیشن ہے. اسے بھی آپ جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ جانیں گے تو آپ آیت سمجھیں گے. یہ سارے کلاسیفیکیشن کس لیے؟ پہلا، بعد میں، پہلا نازل ہوا، بعد میں نازل ہوا، یہ سب کوششیں کیا ہے؟ آیتیں سمجھنے کے لیے. فائدہ کیا ہے بھائی؟
आयतें समझने के लिए। आप नहीं जानेंगे कि भाई कौन से ज़माने में आयत नाजिल हुई, आयतें समझ में नहीं आएंगी। तो कुरान की आयतों को समझने के लिए अहले इल्म ने कितने उलूम फाइंड आउट किए हैं? 70 उलूम हैं, जिसे कहते हैं उलूमुल कुरान। कितने हैं? 70 उलूम हैं, जिसमें अहले इल्म ऐसे क्लासिफिकेशंस, जैसे आपने सुना पहली आयत क्या नाम कौन सी नाजिल हुई, बाद में कौन सी नाजिल हुई, इस ताल्लुक, उसके बाद मक्की आयतें कौन सी, मदनी आयतें कौन सी, इस तरीके से आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें बना रखे हैं। लगभग 70 साइंस हैं। कितने? ये सारी की सारी आपको कहाँ सपोर्ट करती है? कुरान की आयतें समझने के लिए। कुरान की आयतें समझने के लिए ये सपोर्टिव होती है, इसलिए इन्होंने इस क्लासिफिकेशन को बना रखा है। अच्छा, मक्की आयतें, मदनी आयतें, नाम से जाहिर है आप कहेंगे कि भाई मक्का में नाजिल हो मक्की आयतें, मक्की सूरतें, मदीना में नाजिल हो तो मदनी, ताइफ में नाजिल हो तो। नबी साहब हम ताइफ गए कि नहीं है? मक्का से मदीना गए, रास्ते में कितने गांव में रुके? उस्मान में रुके, कई गांवों में रुके, वहाँ पर वही नाजिल हुई। उसे क्या नाम देंगे? हाँ, तो इसलिए कैसे पहचाने भाई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम गए हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक का सफ़र किए हैं, पूरा जज़ीरतुल अरब घूमे हैं, है ना। तो मक्का मदीना में नहीं रहे, सारे इलाकों में घूमते रहे, तो हर जगह वही नाजिल हुई। इसीलिए अरब के ज़मीन को क्या कहते हैं? वही की ज़मीन कहते हैं, क्योंकि हर जगह वही नाजिल हुई, है ना, जो कि बहुत बड़ा एजाज़ है, बहुत बड़ी नेमत है। एक सहाबिया थी जिनका नाम था उम्मे हानिया गालिबन, वो रो रही थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात बहुत दिनों के बाद रो रही थी। तो सहाबा ने पूछा कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम की वजह से रो रही हैं, हम भी रो रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने की वजह से मैं नहीं रो रही हूँ, वो तो इंसान थे, जाना ही था। समझ देखिए, अल्लाह अकबर, सहाबा की समझ देखिए। इसलिए सहाबा की समझ दीन है। हम लोगों ने सहाबा की समझ को छोड़ दिया तो ख़तरनाक गुमराह में पड़ गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाना ही था एक दिन, उसने नहीं रो रही हूँ, मैं रो रही हूँ हमारे ताल्लुकात आसमान से कट गए, वही रुक गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही आने वाला नहीं है ना, सिलसिला ख़त्म हो गया, तो इसलिए मैं रो रही हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही आने वाली नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मक्की आयतें, मदनी आयतें किसे कहते हैं? याद रख लीजिए, यहाँ पर आपको हिजरत याद रखनी है। हिजरत से पहले जो भी आयतें नाजिल हुई वो है मक्की, हिजरत के बाद जो भी आयतें नाजिल हुई वो मदनी, अगरचे के मक्के में नाजिल हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने के बाद मक्का आए कि नहीं आए? 4 उम्रा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज भी किया, तो हज में आयतें नाजिल हुई कि नहीं हुई? मक्के में आयत नाजिल हुई, लेकिन उसके हम मदीना ही कहेंगे, मदनी आयत ही कहेंगे। तो हिजरत से पहले जो भी आयतें नाजिल हुई वो सब क्या है? मक्की है। हिजरत के बाद जो भी आयतें नाजिल हुई वो सब अगरचे के वो मक्का में नाजिल हो। इसे आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि कैसे हम पता करें कि मक्की है कि मदनी है? देखिए, मैंने आपको बता दिया 28 सूरतें हैं, ये है मदनी, 86 सूरतें हैं, ये है मक्की। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, बाज़ सूरतें होंगी मदनी, आयतें बीच में मक्की होंगी, बाज़ सूरतें होंगी मक्की, बीच में आयतें होंगी मदनी। सूरह बकरा ये 100% है कि मदीने में नाजिल हुई, इसमें बीच बीच में आयतें मक्के वाली। ये कैसे होगा भाई? कैसे सूरत मदनी है उसमें आयत मक्की है, ये हम आगे देखेंगे। कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे जोड़ा उसमें आप देखेंगे। फिलहाल इतना आप समझ लीजिए, इतना आप समझ लीजिए कि हिजरत से पहले जो भी नाजिल हुआ वो है मक्की, और हिजरत के बाद जो भी नाजिल हुई वो है मदनी। अब पहचानने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। मक्की आयतें होंगी छोटी छोटी होंगी, मक्की आयतें छोटी छोटी होंगी, सूरतें छोटी होंगी। ये जो पारा अम है उसमें कितनी सूरतें हैं? पारे अम में कितनी सूरतें हैं, कौन बताएंगे? ये जो आखिरी है, अम्मा तसारून से लेके सूरह नास तक कितनी सूरतें हैं? एक जुज में 33 सूरतें हैं, 33 सूरत, आखिरी पारे में 33 सूरतें हैं। छोटी छोटी सूरतें हैं कि नहीं है? सबसे बड़ी सूरत कुरान में कौन सी है? सूरह बकरा, लगभग 2.5 पारा। सबसे छोटी सूरत कुरान में कौन सी है? कौसर, 3 आयतें हैं उसमें। सबसे लंबी आयत कौन सी है कुरान में? आयतुल कुर्सी।
سب سے لمبی آیت ہے آیت الدین سورہ بقرہ میں، 1.5 صفحے کی آیت، ایک آیت 1.5 صفحے کی ہے، اسے کہتے ہیں آیت الدین۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین فاکتبوا، اس طریقے سے شروع ہوتی ہے، لمبی ایک ہی آیت ہے، کتنے صفحے ہیں؟ 2 صفحے، 1.5 صفحے میں ایک آیت، ماشاءاللہ۔ اور سب سے چھوٹی آیت کون سی ہے؟ ہاں سب سے چھوٹی آیت کون سی ہے؟ کون بتائیں گے؟ نہیں، والعصر 2 لفظ ہو گئے، واو العصر۔ سب سے چھوٹی آیت ایک ہی لفظ ہے، نہیں قاف لفظ نہیں، قاف حرف ہے۔ قرآن کے اندر آپ لوگوں نے ایک اچھا موضوع دے دیا مجھے بات کرنے کی، قرآن میں بعض صورتیں ہیں حروف سے شروع ہوتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، صاد، قاف، کاف ہا یا عین صاد، ان حروف کو کہتے ہیں، لکھ لیجئے، حروف مقطعات، انہیں کہتے ہیں حروف مقطعات۔ حروف مقطعات، حروف مقطعات کا مطلب یہ ورڈز نہیں ہے، لفظ نہیں ہے، حرف ہے، حرف کہتے ہیں ایک لیٹر کو، یہ ہیں حروف، ان کے معنی نہیں معلوم۔ حروف المقطعات کے کیا معنی ہیں؟ الف لام میم کا کیا معنی، قاف کا کیا معنی، صاد کا کیا معنی، کاف ہا یا عین صاد کا کیا معنی؟ اس تعلق سے مفسرین نے اپنا سر پورا کھپا دیا ہے نا، لیکن اس کا حقیقی معنی آخر میں انہوں نے کہا اللہ اعلم بمرادھا، اس کا معنی صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر قرآن میں کیوں ہے بھائی؟ اگر معنی معلوم نہیں تو قرآن کا حصہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ یہ اصل میں مشرکین کے لیے چیلنج تھا، اور مشرکین جو مکہ میں رہتے تھے ان کی زبان میں اس طریقے سے بولنا ان کے یہاں ٹرینڈ تھا، قاف ایک لیٹر بولنا ان کے پاس طریقہ تھا، وہ اپنے کلچر میں اسے سمجھتے تھے۔ اب کلچر کے باہر جب لوگ آ گئے وہ چیزیں معلوم نہیں ہوئی، تو یہ اس لیے مشرکین نے کبھی بھی یہ نہیں سوال کیا یہ کہ آپ صرف ایک لیٹر بول رہے ہیں، کبھی بھی اعتراض نہیں کیا۔ ہاں کریم بھائی، کبھی بھی انہوں نے کیا نہیں کہا کہ الف لام میم کیا ہے، کبھی نہیں پوچھا الف لام میم صاد کیا ہے، یہ کیا بول رہے ہیں آپ، صرف لیٹر بول رہے ہیں، کیا معنی ہے اس کا، کبھی نہیں پوچھا ان لوگوں نے، کیونکہ ان کے کلچر میں، ان کے لینگویج میں یہ قسم کا چیلنج تھا، تو وہ ان کے کلچر میں تھا۔ جب باتیں ان کے کلچر سے باہر نکلی تو یہ علم ایسے ہی چلا گیا، لوگوں کو ضرورت نہیں پڑی۔ اس لیے آج ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی طٰہٰ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، ہم دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو کہتے ہوئے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یاسین، طٰہٰ یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے، کسی کے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ انہیں حروف المقطعات کہتے ہیں، اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ اگر آپ سے کوئی بحث کرے کہیں کہ کوئی دنیا میں اس کے معنی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، نون اللہ ہی بہتر جانتا اس کا کیا معنی ہے۔ یہ مشرکین کے کلچر میں اس طریقے سے لیٹرز استعمال کرنا تھا، اور قرآن نے اسے استعمال کیا ان لوگوں کی زبانوں کو بند کرنے کے لیے۔ قرآن چونکہ ان کے لیے چیلنج تھا، قرآن ایک معجزہ تھا، جب انہوں نے ان حروف کو پڑھا ان کی زبانیں بند ہو گئی، مان لیے کہ اللہ کا ہے طرف سے کلام، یہ انسان کا ہو ہی نہیں سکتا۔ جی تو یہ ہو گئے حروف المقطعات۔ تو سب سے چھوٹی آیت کون سی ہے؟ ہاں نہیں، سب سے چھوٹی آیت ہاں کون سی؟ نہیں دیکھیے یہ سب ہے نا حروف ہیں، سب سے چھوٹی آیت ایک لفظ پر مشتمل ہے جو سورہ الرحمن میں ہے، مدہامتان، ایک آیت، مدہامتان ایک لفظ ایک آیت۔ تو ہے نا ایک امام تھے وہ فجر میں بڑی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے، تو ہمارے لوگ تھے شکایت کیا، بولے وہ لمبی لمبی رکعتیں کھڑنے ہوتا نہیں کیا پڑھتے تھے، چھیڑے انہیں، غصہ گئے امام صاحب کو، اچھا ایسا کہ دوسرے دن آئے اللہ اکبر بولے، سورہ فاتحہ پڑھ کے مدہامتان، اللہ اکبر، رکوع میں چلے، لوگ پکڑ لیا آگے، بولے کیا ہے آپ صرف، بولے کہ ہاں ایک آیت پڑھا میں، ایک آیت پڑھنا کافی ہے ایک رکعت کے لیے، جا کے چیک کی ایک رکعت ایک آیت، یہ ایک لفظ ہے نا۔ تو یہ سب سے لمبی آیت سورہ آیت الدین ہے، سب سے چھوٹی آیت ایک ہے مدہامتان، اس کے علاوہ آپ جو بھی کہتے ہیں سما وغیرہ یہ حروف ہیں، لیٹرز الگ ہیں، ورڈز الگ ہیں، تو ایک آیت بننے کے لیے ورڈز ہونا چاہیے،
तो सबसे मिनिमम एक वर्ड है, वो है मुदाहमता। अच्छा, तो मक्की मदनी आपने समझ लिया। अच्छा, मक्की सूरतों में आयतें छोटी होती हैं, छोटी छोटी सूरतें होती हैं, छोटी छोटी आयतें होती हैं, और अल्फाज बड़े पावरफुल होते हैं, बातचीत का तरीक़ा बड़ा गर्म होता है। चूँकि मक्का में मुशरिकीन की ज़बानों को बंद करना था, है ना, उन्हें डराना था, तो अल्फाज बड़े सख्त, वल्हाक़ा मल्हाक़ा वमा अदराका मल्हाक़ा, ये कुरान की आयतों में आम तरीक़ा है। वमा अदराका अलक़ारिआ मलक़ारिआ वमा अदराका मलक़ारिआ, खटखटाने वाली चीज़ क्या है, तुम्हें क्या मालूम खटखटाने वाली चीज़ क्या है, उसके बाद अल्लाह बयान करता है। ये मक्की सूरतों का स्टाइल है, अल्फाज बड़े गर्म होते हैं, डराया जाता है, जहन्नम को लेकर डराया जाता है। मदनी सूरतें लंबी होंगी, आयतें सूरतें बड़ी लंबी होंगी। सूरह बकरा 2.5 सफ़ा, 2.5 जुज़, आल इमरान, निसा, माइदा, ये सब बड़ी बड़ी सूरतें हैं। ये बड़ी बड़ी सूरतें क्या है, मदनी होने की निशानियां हैं। आयतें भी बड़ी बड़ी होंगी, और आयतें सख्त नहीं होंगी, मामूली अल्फाज होंगे, चूँकि मदनी में जो है इसमें मौज़ूआत अलग होते हैं। दूसरा फ़र्क यह है, मक्की सूरतों में जो सब्जेक्ट होगा वो क़यामत, यौमुल क़ियामा, और अल्लाह की वहदानियत, रसूलों की रिसालत, अक़ीदे की बातें होंगी मक्की सूरतों में। मक्की सूरतों में अक़ीदे की बातें होंगी। मदनी सूरतों में अहकामात होंगे, क़िस्से कहानियाँ होंगे, अहकामात होंगे, हज के मसाइल, नमाज के मसाइल, रोज़े के मसाइल, उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम का क़िस्सा, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का क़िस्सा, क़िस्से कहानियाँ अहकामात होंगे मदनी सूरत में। मदनी सूरतों का यही सब्जेक्ट है। मक्की सूरतों का सब्जेक्ट अलग है, मदनी सूरतों का सब्जेक्ट अलग है। मक्की मदनी जानना ज़रूरी है आयतों को समझने के लिए, तफसीर के लिए मक्की मदनी जानना बहुत बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये तक़सीम बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बाज़ ऐसी भी सूरतें कुरान के अंदर जो दो दो मरतबा नाजिल हुई, जैसे सूरह फातिहा है, मक्का में भी नाजिल हुई, मदीना में भी नाजिल हुई। जैसे कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल मुअव्विज़तैन है, ये मक्का में भी हुआ करती थी, मदीने में भी हुआ करती थी। दो दो मरतबा नाजिल हुई, दो दो मरतबा फरिश्ते लेकर आए, एक आयत के तौर पर, एक मरतबा इलाज के तौर पर। कुरान की आयतें इलाज भी हैं, जैसे कि हम जानते हैं, है ना, मुअव्विज़तैन, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक से पावरफुल इलाज के लिए दुनिया में कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं। ये दो ऐसी पावरफुल सूरतें हैं जो शैतान की पूरी ताकतों को ख़त्म कर देते हैं। अब पढ़ने वाले के ईमान, पढ़ने वाले की नीयत पर डिपेंड है कि इसका असर कितना पैदा होता है, वरना ये ऐसी ताकतें हैं जिसमें दुनिया का जितना भी बड़ा जादूगर हो, सारी दुनिया मिलकर जादू करे तो कुछ भी नहीं होता ये दो सूरतें पढ़ने से, इतनी पावरफुल सूरतें। ठीक है, यहाँ हमारी गुफ्तगू मक्की और मदनी लेकर ख़त्म होती है। तो बाज़ ऐसी सूरतें जो मक्की में नाजिल हुई, मदीने में नाजिल हुई, इसलिए आप देखेंगे कि मुफस्सिरीन बाज़ कहेंगे कि मक्की है, तो बाज़ कहेंगे मदनी। उसकी वजह यह है कि ऐसी सूरतें दो दो मरतबा नाजिल हुई, बाज़ सूरतें 3 मरतबा भी नाजिल हुई हैं, इसकी भी आपको दलील मिलती है। तो यहाँ पर हमारी गुफ्तगू और रोकते हैं।